ایمان کا 53 نمبر پر شعبہ ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْبُهْتَانِ، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کی مدد کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں تعاون بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، اے اللہ کے رسول ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمنعوہ من الظلم، ظالم کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، منع کرنا گویا ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، یعنی ظالم کو اس کے ظلم سے روکو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لہٰذا تم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور اصلاح کا معاملہ کیا کرو۔ یعنی اس آیت میں ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مشکل موقع پر کام آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون مثل رجل او کرجل واحد، مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک آدمی کی مثال ہو ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے تو سارے مسلمان یوں سمجھیں گویا کہ وہ تکلیف ہمارے اوپر آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتواصلہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس میں شفقت کرنے کی، آپس میں محبت کرنے کی اور آپس میں میل جول کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جسم کی مثال ہو۔ اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، جسم کے کسی حصے میں بخار ہو جائے یا جسم کو بے خوابی ہو، جاگنا پڑے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان پر کوئی تکلیف آئے تو تمام مسلمان اس کو محسوس کرے۔ تو گویا اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ جس طرح بخار آئے سارا جسم محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں سر میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسلمان اذیت میں ہو تو تمام مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہونی چاہیے اور وہ اس کو پریشانی سے نکالنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت ہو، یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ وشبک بین اصابعہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں داخل کیا. آپ نے تشبیہ دے کر سمجھایا جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ذریعے سے مضبوط ہوتی ہے اور ہر اینٹ دوسرے اینٹ کی محتاج ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت مسلمانوں سے مل کر بنتی ہے. اور آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں داخل کیا. جس طرح یہ ایک انگلیاں دوسرے میں داخل ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا فلتوجروا، تمہیں چاہیے کہ تم سفارش کرو تاکہ تم اجر کے مستحق بن جاؤ. وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ جاری کر دیتا ہے. اس حدیث میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری سفارش سے کسی کا کام ہوتا ہو تو جائز سفارش کرنی چاہیے. یعنی کسی جگہ پر کوئی نوکری پہ نہیں لگ رہا اور آپ کی سفارش سے اگر وہ لگ سکتا ہے تو انسان سفارش کرے. کوئی مصیبت میں پھنسا ہے، اس کی سفارش سے وہ نکل سکتا ہے تو اسے سفارش کرنی چاہیے. کوئی کسی ادارے میں داخلے کا خواہش مند ہے اور داخلہ نہیں ہو پا رہا اور اس کے تعلق کے استعمال سے ہو جائے گا تو اسے اپنا تعلق استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی اس پر اجر مل جائے. تو وہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو تاکہ تمہیں اجر ملے. لیکن سفارش جائز کاموں میں ہوگی، ناجائز کاموں میں نہیں ہوگی. اور سفارش کرنے والے پر وہ لازم نہیں ہے بلکہ اس کی ثوابدید پر محمول ہے. اور جب سفارش کرنے والا سفارش کرے تو دوسرے پر ماننا بھی لازم نہیں ہے. وہ اپنے ادارے کی ضروریات، ادارے کے احکامات، ادارے کا نظم و ضبط اس کو سامنے رکھ کر وہ سفارش کو چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ یہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. جب انسان دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رب العالمین پھر اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا. ومن سطر علی مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ گویا ہمیں یہ درس دیا ہر عمل کا ایک بدلہ ہے اور بدلہ اللہ اسی کے جنس میں سے دے رہا ہے. اس نے مسلمان سے تکلیف دور کی، اللہ اس کی تکلیف دور کرے گا. یہ مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ اسی کے جنس میں سے اسے یہ بدلہ دے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. یہ دوسرے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اسے کہا جاتا ہے کہ عمل کا بدلہ دیا جائے اسی کے جنس میں سے. اس لیے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا، کام شروع کرتا ہوں رک جاتا ہے، کام کا آغاز کرتا ہوں چند دنوں بعد کام ٹھہر جاتا ہے، ہوتے ہوتے کام نہیں ہوتا. دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. دوسروں کے لیے خیر خواہی انسان شروع کر دیں تو رب العالمین پھر اس کے لیے خیر خواہی کا کام شروع کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ کان لہ حجابا من النار، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا تو اللہ رب العزت اس عمل کو جہنم سے آڑ اور پردہ بنا دے گا. یعنی اگر کسی پر کوئی الزام لگا رہا ہے، اس کی عزت کو داغدار کر رہا ہے، دوسرا اس کا دفاع کرتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، تو اللہ رب العزت اس دفاع کرنے کو قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا. تو دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی عزتوں کا دفاع کرنا چاہیے. کوئی بات پہنچ بھی جائے تو انسان اس کی تعویل کر دے کہ شاید یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہو.
کسی کو کسی کے ساتھ جاتا دیکھ کر فوراً اعتراض نہ کر دیں. ممکن ہو وہ اس کی ہمشیرہ ہو، اس کی والدہ ہو، اس کی اہلیہ ہو یا بیٹی ہو یا خالہ ہو یا کوئی رضاعت کا رشتہ ہو، تو دوسروں کی عزتوں کا دفاع کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دے گا. یعنی اس نے اس کے چہرے کو صاف کیا، اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا. یعنی اسی جنس کا اللہ بدلہ دے گا اور قیامت کے دن اس کے چہرے پہ رسوائی نہیں ہوگی. رب العالمین اس بدلے کے عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نصر اخاہ بالغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. تم اپنے بھائی کی پس پشت مدد کرو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد کرے گا. یعنی وہ موجود نہ ہو اس کی مدد کرو، اس کا دفاع کرو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. عموماً انسان مجلس میں تو دفاع کرتا ہے، کسی پر کوئی بات ہو جائے اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو دفاع کرتا نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے پس پش کوئی بات ہو تو دفاع نہیں کرتا، اس میں خود بھی شریک ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں جملہ آیا پس پشت کہ تم اگر پس پشت عدم موجودگی میں اپنے بھائی کا دفاع کرو گے تو آپ مجلس میں موجود نہیں ہوگے، اللہ آپ کی طرف سے دفاع کرنے والے کو پیدا کر دے گا. ایک شخص موجود ہوگا وہ مجلس میں آپ کی طرف سے دفاع کرے گا. تو جب انسان دوسرے کی عزتوں کی لاج رکھتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کر اس کے دفاع کرنے والے لوگ اللہ پیدا کر دیتا ہے. پھر اسے اپنے دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے ساتھی موجود ہو جاتے ہیں جو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں دوسرے کو مطمئن کر کے اس کا دفاع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی عاجز ہو گئی اور وہ میرا وزن نہیں اٹھا سکتی. مطلب تھا اگر آپ کے پاس کوئی اونٹنی ہو تو آپ مجھے دیجئے تاکہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں، اپنا سامان رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی ما احملک علی، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں. یعنی میرے پاس تو کوئی اونٹنی ایسی موجود نہیں ہے، لیکن تم فلاں کے پاس جاؤ، اس کے پاس ہے، ممکن ہے وہ تمہیں دے دے اگر اس کی ضرورت سے زائد ہو. تو یہ فلاں کے پاس گئے، اس سے مطالبہ کیا، انہوں نے اونٹنی اس کو دے دی. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو کسی خیر کی کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا تو کرنے والے کے مثل اس کو بھی اللہ اجر دے گا. یعنی جتنا اجر اس کام کے کرنے والے کو ملتا ہے، جس نے اس کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا. تو آپ نے اس کو اس کی طرف بھیجا، اچھے کام کی طرف راستہ دکھایا، بتلایا، تو جتنا ثواب کرنے والے کو ملتا ہے اس کام میں اگر کوئی معاون بنے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے دوسروں کا دفاع کرتے رہیں اور ہر ممکنہ ان کی مدد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومہ، کیا یہ عصبیت ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرتا ہے؟ یعنی فطرتی بات ہے انسان کو اپنے قبیلے سے، خاندان سے، قوم والوں سے، اپنی برادری والوں سے، زبان والوں سے محبت ہوتی ہے، کیا یہ عصبیت میں شمار ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں. ولیکن من العصبیت ان یعین الرجل قومہ علی الظلم، عصبیت یہ ہے کہ تم اپنے قوم کے اس شخص کی مدد کرو ظلم پر. ایک آدمی تمہاری قوم کا ہے، ناحق ہے، اور کوئی اس کی ناحق کی مدد کرتا ہے، دوسرا اس کی برادری کا نہیں ہے، وہ حق پر ہے، تو اپنی برادری والے کی مدد کرنا جو ناحق ہو یہ عصبیت ہے. یعنی اپنی برادری والوں سے محبت عصبیت نہیں، ان سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ حسن معاملے سے پیش آنا عصبیت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ظلم پر اپنے قوم کی مدد کرنا
ناحق ہوتے ہوئے ان کا ساتھ دینا، دفاع کرنا، یہ عصبیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعان قوما علی ظلم، جو آدمی اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرتا ہے، فہو کالبعیر المتردی فہو ینزع بذنبہ، یہ اس طرح ہے جیسے اونٹ بلندی سے نیچے کی طرف گر جائے اور کوئی اس کو دم سے پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر بتایا، ایک اونٹ اوپر سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے، کنویں میں گر جاتا ہے، نیچے گرتا ہے، اب لوگ اس کو دم سے پکڑ کر کھینچیں تو وہ اس کو کھینچ نہیں سکیں گے۔ اس طرح جو آدمی ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرتا ہے، وہ گویا اونٹ کو دم سے کھینچ رہا ہے، جس طرح وہ اونٹ جس کو دم سے کھینچ کر انسان کنویں سے نہیں نکال سکتا، اس طرح ظلم پر مدد کر کے انسان اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو حقیقت میں آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ تم حق پہ مدد کرو، ناحق ہو تو ان کا دفاع نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن، بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مومن بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرو، یعنی کسی مسلمان کو خوش کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب مسلمان کس طرح خوش ہوگا؟ تقضی عنہ دینا، تم اس کا قرضہ ادا کر دو۔ کسی مسلمان پر قرضہ ہے اور اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ اس کا قرضہ ادا کر دو، وہ مسلمان خوش ہوگا۔ یہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا آپ نے فرمایا افضل عمل ہے۔ نمبر 2، تقضی لہ حاجتاً، یا اس کی کسی ضرورت کو پورا کر دو جس سے وہ خوش ہوگا۔ یا آپ نے فرمایا تنفس عنہ کربتاً، اس کی کسی مصیبت کو دور کر دو جس سے وہ خوش ہوگا، تو گویا آپ نے نہایت افضل عمل کیا ہے۔ تو گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ دوسرے مسلمان کو خوش کرو، اور خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت میں اس کے کام آؤ، اس کے قرضے کو ادا کرو، ہو سکے اس پر کوئی پریشانی ہو تو اس کا ساتھ دو۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ایمان کا 53 نمبر پر شعبہ یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔